السلام علیکم علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ شادی میں دولہا کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شادی میں جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ دولہا جو ہوتا ہے اس کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے، ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رسم ہے، وہ ہاتھ کے اوپر مہندی رکھتے ہیں، رکھ کر بھی کوئی رسم ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہاتھ کے اوپر پتہ رکھ کے اس کے اوپر مہندی رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی رسم کرتے ہیں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے وہ، لیکن ڈائریکٹ اگر ہتھیلی کے اوپر مہندی رکھتے ہیں تو مہندی اپنا کلر چھوڑتی ہے، اور مرد کے لیے مہندی لگانا وہ جائز نہیں۔ مرد کے لیے ہاتھ پہ مہندی لگانا، دولہا اپنے ہاتھ پہ بھی مہندی نہیں لگا سکتا اور ناخنوں پر بھی نہیں لگا سکتا۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ دولہا کے ناخنوں پہ مہندی لگائی گئی ہوتی ہے، بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہا کی ہتھیلیوں میں مہندی لگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہندی لگانا جو ہے یہ عورت کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے کہ جو عورت کی مشابہت کرے، یعنی کہ جو عورت کا طریقہ اختیار کریں۔ تو وہ تمام حضرات کہ جو عورتوں کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ کانوں کے اندر جو ہے بندے پہنے ہوئے ہوتے ہیں مردوں نے، ہاتھوں میں جو نا وہ کڑے ہوتے ہیں، بالیاں پہن رکھی ہوتی ہیں، اور بعد میں جو نا بال کندھے سے نیچے تک بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب عورت کا طریقہ ہے نا، کندھے سے نیچے بال رکھنا یہ عورت کا طریقہ، اور کانوں میں بالیاں پہننا، اور جو نا دیگر جو نا ہاتھوں میں بہت ساری انگوٹھیاں پہننا، ٹھیک ہے، اور دیگر جو نا دھاتوں کی انگوٹھیاں پہننا، یہ سب عورتوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد نے عورت کی مشابہت کی تو اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ بعض جگہ پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر انگلیوں میں چھلے پہنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو نا یہ جو چھلا ہے، یہ جو فلاں چیز ہے یہ منت کی ہے، یا یہ کڑا منت کا ہے، اور یا یہ بالی کان کے اندر ڈلی منت کی ہے۔ تو منت جو ہے وہ صرف اس چیز کی جائز ہے جس کا تعلق عبادت سے ہو۔ اس کے علاوہ اس طرح کی منت ماننا، حرام کاموں کی منت ماننا بھی حرام، کیونکہ مرد کے لیے بالیاں، کڑے، بندے پہننا یہ حرام ہے۔ تو اس ایسے کام کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ جو کام حرام ہے ان کی منت نہیں مانی جائے گی، بلکہ منت کا تعلق عبادت سے ہے۔ ایسی منت مانی جائے گی کہ روزہ رکھنے کی منت ہو گئی، قرآن پاک پڑھنے کی منت ہو گئی، نوافل پڑھنے کی منت ہو گئی، غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت ہو گئی۔ یہ دیگر اس طرح کی منتیں جو ہیں یہ درست ہیں۔ باقی اس طرح جو نا کڑے باندھنا، ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، اور بالیاں پہننا، اور جو نا مزارات پہ جاتے ہیں تالے وغیرہ ڈالنا، اور دھاگے وغیرہ درختوں پہ باندھ دینا، یہ سب جو ہے خلاف شرع کام ہے۔ ان کاموں سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کانوں میں بندے، بالیاں، ہاتھوں میں کڑے، اور دیگر ایسے عورتوں والے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جو منت کا نام لے کے یہ کام کرتے ہیں، کہ وہ بچیں اس سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ منت کی بالیاں اور منت کے چھلے وغیرہ یہ بالکل منع ہے۔ بلکہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو موجود ہے کہ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے ہاتھ کے اندر کوئی چھلا پہن رکھا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ یہ جو تو نے پہن رکھا ہے یہ تو نے کیوں پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ پوچھی پیارے آقا علیہ السلام نے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ منت کا ہے، اور اس سے میری بیماری جو ہے وہ بیماری کے لیے پہن رکھا ہے، بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری بیماری میں اور اضافہ کرے، اور فرمایا کہ اس کو اتار۔ اور تو
وہ جو تھے وہاں پر موجود اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے فوراً اس چھلے کو اتار کے پھینک دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے ہمیں اس چیز کی دلیل دیتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے، اس طرح کے کام کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ عورت کو چاہیے عورت والے ہی کپڑے پہنے، عورت والے جوتے پہنے، سارے کام عورتوں والے ہی کرے، وہ مردوں والے نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو پھر مرد پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔